أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سورۃ آل عمران آیات 61. دوستو بس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کائنڈلی ویڈیو کو لائک سبسکرائب اور شیئر بے شک نہ کیا کریں لیکن ویڈیو کو مکمل ضرور کیا کریں ترجمے کے ساتھ تفسیر کے ساتھ سنا کریں دیکھا کریں اس میں آپ کا بہت فائدہ ہے. جزاک اللہ. فمن حجاك في من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. اس لیے جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس علم کے آ جانے کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں جھگڑے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں کہ ہم تم اپنے فرزندوں کو اور ہم تم اپنی عورتوں کو اور ہم تم خاص اپنی جانوں کو بلا لیں پھر ہم عاجزی کے ساتھ التجا کریں اور جھوٹوں پر اللہ کی لعنت ہو. بفیصلہ کی یہ صورت پیش کرنے سے دراصل یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ وفد نجران جان بوجھ کر حد درمی کر رہا ہے. اوپر کی تقریر میں جو باتیں بیان کی گئی ہیں ان میں سے کسی کا جواب بھی لوگوں کے پاس نہ تھا. مسیحیت کے مختلف عقائد میں سے کسی کے حق میں بھی وہ خود اپنی کتب مقدسہ کی ایسی سند نہ پاتے تھے جس کی بنا پر کامل یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتے کہ ان کا عقیدہ امر واقعہ کے عین مطابق ہے اور حقیقت اس کے خلاف ہرگز نہیں ہے. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کارناموں کو دیکھ کر اکثر اہل وفد اپنے دلوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے قائل بھی ہو گئے تھے. یہ کم سے کم اپنے انکار میں متزلزل ہو چکے تھے. اس لیے جب ان سے کہا گیا کہ اچھا اگر تمہیں اپنے عقیدے کی صداقت کا پورا یقین ہے تو آؤ ہمارے مقابلے میں دعا کرو کہ جو جھوٹا ہو اس پر خدا کی لعنت ہو، تو ان میں سے کوئی اس مقابلے کے لیے تیار نہ ہوا. اس طرح یہ بات تمام عرب کے سامنے کھل گئی کہ نجرانی مسیحیت کے پیشوا اور پادری جن کے تقدس کا سکہ دور تک رواں ہے دراصل ایسے عقائد کا اتباع کر رہے ہیں جن کی صداقت پر خود انہیں کامل اعتماد نہیں ہے. ان هذا لهو القصاص الحق وما من اله الا الله وان الله لهو العزيز الحكيم. یقیناً صرف یہی سچا بیان ہے اور کوئی معبود برحق نہیں بجز اللہ تعالیٰ کے اور بے شک غالب اور حکمت والا اللہ تعالیٰ ہی ہے. فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَاتٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اہل کتاب ایسے انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے
کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لے تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو، ہم تو مسلمان ہیں۔ کہ یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جنگ بدر اور جنگ احد کے درمیانی دور کی بات ہے، لیکن ان تینوں تقریروں کے درمیان مطالب کی ایسی قریبی مناسبت پائی جاتی ہے کہ شروع صورت سے لے کر یہاں تک کسی جگہ ربط کا کلام ٹوٹتا نظر نہیں آتا۔ اسی بنا پر بعض مفسرین کو شبہ ہوا کہ یہ بات کی آیات بھی وفد نجران والی تقریر کے سلسلے کی ہے، مگر یہاں سے جو تقریر شروع ہو رہی ہے اس کا انداز صاف بتا رہا ہے کہ اس کے مخاطب یہودی ہیں، یعنی ایک ایسے عقیدے پر ہم سے اتفاق کر لو جس پر ہم بھی ایمان لائے ہیں، جس کے صحیح ہونے سے تم بھی انکار نہیں کر سکتے۔ تمہارے اپنے انبیاء سے یہی عقیدہ منقول ہے، تمہاری اپنی کتب مقدسہ میں اس کی تعلیم موجود ہے۔ یا اہل الکتاب لما تحاجون فی ابراہیم وما انزلت التوراۃ والانجیل الا من بعد افلا تعقلون۔ اے اہل کتاب، تم ابراہیم کی بات کیوں جھگڑتے ہو، حالانکہ تورات انجیل تو ان کے بعد نازل کی گئی، کیا تم پھر بھی نہیں سمجھتے؟ یعنی انجیل یہ یہودیت اور یہ نصرانیت بہرحال تورات اور انجیل کے نزول کے بعد پیدا ہوئی ہے، اور ابراہیم علیہ السلام ان دونوں کے نزول سے بہت پہلے گزر چکے تھے۔ اب ایک معمولی عقل کا آدمی بھی یہ بات آسانی سمجھ سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس مذہب پر تھے وہ بہرحال یہودیت نصرانیت نہ تھا۔ پھر اگر حضرت ابراہیم براہ راست پر تھے اور نجات یافتہ تھے تو لامحالہ اس سے لازم آتا ہے کہ آدمی کا راہ راست پر ہونا اور نجات پانا یہودیت نصرانیت کی پیروی پر موقوف نہیں ہے۔ انتم هؤلاء حاججتم فيما لكم فيه به علم فلما تحجون فيما ليس لكم به علم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ سنو، تم لوگ اس میں جھگڑ چکے جس کا تمہیں علم تھا، پھر اب اس بات میں کیوں جھگڑتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں، اور تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولکن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم تو نہ یہودی تھے نہ نصرانی، بلکہ وہ تو ایک طرفہ خالص مسلمان تھے، وہ مشرک بھی نہ تھے۔ اصل میں لفظ حنیف استعمال ہوا ہے، جس سے مراد ایسا شخص ہے جو ہر طرف سے رخ پھیر کر ایک خاص راستے پر چلے۔ اسی مفہوم کو ہم نے مسلم یکسو سے ادا کیا ہے۔ ان اولى الناس بإبراہیم للذین اتبعوه وهذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم سے نزدیک تر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کا کہا مانا، اور یہ نبی اور جو لوگ ایمان لائے، مومنوں کا دل والی اور سارا اللہ ہی ہے۔ وَدَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّونَكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ اہل کتاب کی ایک جماعت چاہتی ہے کہ تمہیں گمراہ کر دیں، دراصل وہ خود اپنے آپ کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھتے نہیں۔ یا اہل الکتاب لما تکفرون بآیات اللہ وانتم تشہدون۔ اہل کتاب، تم باوجود قائل ہونے کے پھر بھی دانستہ اللہ کی آیات کا کیوں کفر کر رہے ہو؟ دوسرا ترجمہ اس فکرے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تم خود گواہی دیتے ہو، دونوں صورتوں میں نفس معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزگی زندگی اور صحابہ کرام کی زندگیوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم و تربیت کے حیرت انگیز اثرات
اور بلند پایا مضامین میں جو قرآن میں ارشاد ہو رہے تھے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی ایسی روشن آیات تھی کہ جو شخص انبیاء علیہ السلام کے احوال و کتب آسمانی کے طرز سے واقف ہو، اس کے لیے ان آیات کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت میں شک کرنا بہت ہی مشکل تھا۔ چنانچہ یہ واقعہ ہے کہ بہت سے اہل کتاب خصوصاً ان کے اہل علم یہ جان چکے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی نبی ہیں جن کی آمد کا وعدہ انبیاء علیہ السلام سے سابقین نے کیا تھا، حتیٰ کہ کبھی کبھی حق کی زبردست طاقت سے مجبور ہو کر ان کی زبانیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش کردہ تعلیم کے برحق ہونے کا اعتراف تک کر گزرتی تھی۔ اسی وجہ سے قرآن بار بار ان کو الزام دیتا ہے کہ اللہ کی جن آیات کو تم آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، جن کی حقانیت پہ تم خود گواہی دیتے ہو، اور ان کو تم قصداً اپنے نفس کی شہادت سے جھٹلا رہے ہو۔ یا اہل الکتاب لما تلبسون الحق بالباطل وتکتمون الحق وانتم تعلمون، اے اہل کتاب باوجود جاننے کے حق و باطل کو کیوں غلط ملت کر رہے ہو اور کیوں حق کو چھپا رہے ہو۔ وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون، اور اہل کتاب کی ایک جماعت نے کہا جو کچھ ایمان والوں پر اتارا گیا ہے اس پر دن چڑھے تو ایمان لاؤ اور شام کے وقت کافر بن جاؤ تاکہ یہ لوگ بھی پلٹ جائیں۔ یہ ان چالوں میں سے ایک چال تھی جو اطراف مدینہ کے رہنے والے یہودیوں کے لیڈر اور مذہبی پیشوا اسلام کی دعوت کو کمزور کرنے کے لیے چلتے رہتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کو بددل کرنے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عام خلائق کو بدگمان کرنے کے لیے خفیہ طور پر آدمی کو تیار کر کر بھیجنا شروع کیا تاکہ پہلے اعلانیہ اسلام قبول کریں، پھر مرتد ہو جائیں، پھر جگہ جگہ لوگوں میں مشہور کرتے پھرے کہ ہم نے اسلام میں اور مسلمانوں میں اور ان کے پیغمبر میں یہ خرابیاں دیکھی ہیں، تب ہی تم ہم سے الگ ہو گئے۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ قُلْ إِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ أَن يُؤْتَىٰ أَحَدٌ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ أَوْ يُحَاجُّوكُمْ عِندَ رَبِّكُمْ قُلْ إِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ، اور سوائے تمہارے دین پر چلنے والوں کے اور کسی کا یقین نہ کرو، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس بات کا بھی یقین نہ کرو کہ کوئی اس جیسا دیا جائے جیسے تم دیے گئے ہو، یا یہ کہ تم سے تمہارے رب کے پاس جھگڑا کریں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، وہ جسے چاہے اسے دے، اللہ تعالیٰ وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ اصل میں لفظ واسیہ استعمال ہوا ہے جو بالعموم قرآن میں 3 مواقع پر آیا کرتا ہے۔ ایک وہ موقع جہاں انسانوں کے کسی گروہ کی تنگ خیالی تنگ نظری کا ذکر آتا ہے اور اسے اس حقیقت پر متنبہ کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے کہ اللہ تمہاری طرح تنگ نظر نہیں ہے۔ دوسرا وہ موقع جہاں کسی کے بخل اور تنگ ولی اور کم حوصلگی پر ملامت کرتے ہوئے یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ فراخ دست ہے، تمہاری طرح بخیل نہیں ہے۔ تیسرا وہ موقع جہاں لوگ اپنی تخیل کی تنگی کے سبب سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی کی قسم کی مدودات منسوب کرتے ہیں اور انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ اللہ غیر مدود ہے، یعنی اللہ کو معلوم ہے کہ کون فضل و مشرف کا مستحق ہے۔ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو فضل العظیم، اور وہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے مخصوص کر لے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَإِلَّا مَا دَمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا
ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويعقلون الله الكاذب وهم يعلمون. بعض اہل کتاب تو ایسے ہیں کہ اگر انہیں تو خزانے کا امین بنا دیں تو بھی وہ تجھے واپس کر دیں، اور ان میں سے بعض ایسے بھی ہیں کہ اگر تو انہیں 1 دینار بھی امانت دے تو تجھے ادا نہ کریں. ہاں یہ اور بات ہے کہ تو اس کے سر پر ہی کھڑا رہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے کہہ رکھا ہے کہ ہم پر ان جاہلوں غیر یہودی کے حق کا کوئی گناہ نہیں. یہ لوگ باوجود جاننے کے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں. بَلَ مَنْ أَوْفُوا بِعَهْدِهِ وَاتَّقَوْا فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. کیوں نہیں مواخذہ ہوگا؟ البتہ جو شخص اپنا اقرار پورا کرے اور پرہیزگاری کرے تو اللہ تعالیٰ بھی ایسے پرہیزگاروں سے محبت کرتا ہے. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا اولئك لا خلاق لهم في الاخرات ولا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامه ويزكيهم ولهم عذاب اليم. وہ لوگ جو اللہ کے تعالیٰ کے عہد اور اپنی قسموں کو تھوڑی قیمت پر بیچ ڈالتے ہیں، ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. اللہ تعالیٰ نہ ان سے بات چیت کرے گا اور نہ ان کی طرف قیامت کے دن دیکھے گا اور نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. مَكَانَ لِبَشَرٍ أَوْ يُؤْتِيَهُ اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ثُمَّ يَقُولُ لِلنَّاسِ كُونُوا عِبَادًا لِّي مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِن كَانُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنتُمْ تَدْرُسُونَ. کبھی ایسے انسان کو جسے اللہ تعالیٰ کتاب، حکمت، نبوت دے یہ لائق نہیں کہ پھر بھی وہ لوگوں سے کہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو کہے گا کہ تم سب رب کے ہو جاؤ تمہاری کتاب سکھانے کے باعث اور تمہاری کتاب پڑھنے کے سبب. یہودیوں کے ہاں جو علماء مذہبی اقدار ہوتے تھے اور جن کا کام مذہبی امور میں لوگوں کی رہنمائی کرنا اور عبادت کے قیام اور احکام دین کا اجرا کرنا ہوتا تھا، ان کے لیے لفظ ربانی استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ خود قرآن میں ارشاد ہوا ہے کہ ان کے ربانی اور ان کے علماء ان کو گناہ کی باتیں کرنے اور حرام کے مال کھانے سے کیوں نہیں روکتے تھے. اسی طرح عیسائیوں کے ہاں لفظ ڈیوائن بھی ربانی کا ہی ہم معنی ہے. بَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ تمہیں فرشتوں اور نبیوں کو رب بنا لینے کا حکم دے گا، وہ تمہارے مسلمان ہونے کے بعد بھی تمہیں کفر کا حکم دے. یہ تمام غلط باتوں کی ایک جامع تردید ہے جو دنیا کی مختلف قوموں نے خدا کی طرف سے آئے ہوئے پیغمبروں کی طرف منسوب کر اپنے مذہبی کتابوں میں شامل کر دی ہے، اور جن کی روح سے کوئی پیغمبر یا فرشتہ کسی نہ کسی طرح خدا مقبول قرار پاتا ہے. ان آیات میں یہ قاعدہ کلیہ بتایا گیا ہے کہ ایسی کوئی تعلیم جو اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی پرستش کرتی ہو، کسی بندے کو بندگی کی حد سے بڑھا کر خدائی کے مقام تک لے جاتی ہو، ہرگز کسی پیغمبر کی دی ہوئی تعلیم نہیں ہوتی. جہاں کسی مذہبی کتاب میں یہ چیز نظر آئے، سمجھ لو کہ گمراہ کن لوگوں کی تحریفات کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو تلاوت، ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہے، اس کے پڑھنے میں جو کوتاہی ہو معاف فرما دے اور اس کو صحیح طرح کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. والسلام.